پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ملکی مسائل کے حوالے سے اور ملکی سیاست پر گفتگو ہو رہی تھی، اور جیسے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ اس وقت موضوع گفتگو ہر طرف سیاست ہی ہے، حتیٰ کہ عید والے دن بھی جتنی جگہ بھی جتنی محفل میں شرکت کا موقع ملا، موضوع گفتگو سیاست ہی رہا۔ اب ہر شخص اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعتاً اور حقیقتاً اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا صورتحال ہے۔ ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے، سیاسی جماعتیں خاص طور پر، کہ یہ جو سیاست ان کی ہو رہی ہے اس میں کسی نہ کسی کا عمل دخل ہے، وہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر عمل دخل ہے تو کس نوعیت کی ہے اور کیوں کر ہے، یہ سارے سوالات ہیں، اس کے جواب دینا ضروری ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، کچھ دیر پہلے بھی اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اس سے جڑے اور دیگر مسائل ہیں جس کے اوپر تفصیلاً بات کرنے کا آج موقع مل رہا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں عموماً بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے، لیکن آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس سیگمنٹ میں بھی ہم بات کریں گے اس وقت ملک میں جاری سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ معزز مہمانوں کا نیا پینل یہاں پہ تشریف لا چکا ہے۔ پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے جو معزز مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں مرزا عالم بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے بڑے اچھے مہربان دوست ہیں، صبح کے وقت آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ مرزا صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں یہاں پہ دیا۔ دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان، بڑا اچھا آپ تجزیہ بھی کرتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں، خود ماشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ بھی ہیں، اپنا پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ جب بات ہوتی ہے تو ہم انہیں ضرور مدعو کرتے ہیں، اور بڑا صاف انالیسس کرتے ہیں، بڑے صاف گو انسان ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے دوستوں میں بھی شامل ہیں۔ چودھری اکمل صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ چودھری صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں وقت دیا۔ مرزا صاحب، جیسے میں نے ابھی کہا کہ عید کا دن بھی موضوع گفتگو سیاست ہی بنا رہا، کیا اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سیاسی شعور آ رہا ہے؟ کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو کارڈ کھیل رہی ہیں بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ سیاست یقیناً ہونی چاہیے، ہماری یہ رائے ہے، لیکن جس نوعیت کی سیاست ہو رہی ہے اور خاص طور پہ اہم قومی اداروں کو جس طرح تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کم از کم ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس طرح آپ نے ہر کسی کو آزادی دی یا آزادی کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کے نتائج سب کے لیے بہت زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ آپ میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے۔ جی جیسا کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے در حقیقت یہ لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے بھی، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو محب وطن ہیں، جو اس ملک کی سالمیت کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ اور در حقیقت اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ نہ صرف میڈیا بلکہ سوشل میڈیا اس معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور نہایت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کی دسترس ان لوگوں تک پہنچ گئی ہے جو کسی بھی طور سے قابل نہیں ہے، اور وہ بجائے اس کو مثبت استعمال کرنے کے منفی استعمال کر رہے ہیں۔ آج ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، بحیثیت قوم دیکھیں تو آپ کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آج پھر ماضی کی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے جس کی ہم نے ایک بہت بڑا قیمت چکائی ہے مشرقی پاکستان کی صورت میں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ آج لوگ چند مفاد پرست جو حکومت گرانے اور بنانے میں لگے ہوئے ہیں وہ اس سے بالکل دور ہیں کہ اس کی دورست نتائج کتنے بھیانک ثابت ہوں گے۔ اس وقت قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پہلے آپ کو لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم کیا گیا، مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کیا، لیکن وہ ایک ایسا وقت آیا کہ سب کو جوڑ دیا گیا یا جڑ گئے، کیونکہ لوگوں میں شعور آ گیا تھا۔ آج شخصیت پرستی کے اندر، جماعت پرستی کے اندر، پارٹی پرستی کے اندر ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو بحیثیت قوم تقسیم کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں یا مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ ہماری ملک سے وابستہ جو سالمیت کے ادارے ہیں، عسکری ادارے ہیں، جو اس ملک کی بقا کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں، آپ براہ راست ان پہ تنقید کر رہے ہیں، ان پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اللہ نہ کرے اگر اس ملک کی سالمیت پہ کہیں بھی کوئی لمحہ فکر آیا یا کڑا وقت آیا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ ایک بیرونی قوتوں کی سازش ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور بجائے اس کے ایک دوسرے کی اندھی تقلید کرنے کے ہمیں بحیثیت قوم، دیکھیں آپ کو لیڈر پسند ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو جماعت پسند ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو تقسیم کیے بغیر آپ بحیثیت قوم ایک رہے، جس میں صرف بنیادی نقطہ ہونا چاہیے سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان کی بقا کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضرورت ہے؟ پاک افواج کے وہ لوگ، وہ ادارے، وہ دفاعی نظام
جس کے بغیر پوری دنیا میں آپ کہیں بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھ ہی نہیں سکتے نا. آج سب سے پہلے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آزادی بہت اچھی بات ہے, تنقید بہت اچھی بات ہے, لیکن تنقید برائے تعمیر کرو نا یار. تنقید برائے تنقید کیوں کرو؟ اس کا مطلب ہے دیکھیں, اگر ہم بحیثیت قوم بات کرتے ہیں یا فرد بات کرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں, میں آج جو 3 افراد بیٹھے یا جو ہمارے اسٹاف موجود ان میں سے کسی بھی اگر آپ بات کریں گے تو سب سے پہلے اللہ رسول کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں بحیثیت مسلمان, تو اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. اپنے ملک کی بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اس کی سالمیت کی بات کریں, اس کی بقا کے لیے بات کریں. دیکھیں ابھی ہم نے پچھلے دنوں عید گزاری ہے, جب ہم نے دست دعا بلند کیا تو آپ یقین میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے اللہ کے معاملات کے بعد اگر ہم نے کوئی دعا مانگی ہوگی تو اس ملک کی سالمیت کی مانگی ہوگی. آج ہم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کے ادارے یاد آئے ہوں گے, وہ جوان یاد آئے ہوں گے کہ جنہوں نے سرحدوں سے لے کر داخلی معاملات کے اندر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. آج ہمیں وہ لمحہ فکر یاد آیا ہوگا جب ہم نے ہاتھ اٹھایا ہوگا, تو ہمیں پشاور میں وہ معصوم بچوں کی جانیں جو گئی وہ یاد آئے ہوں گے. آج ہمیں کراچی کے وہ نوجوان یاد آئے ہوں گے کہ جن کو ابھی تک لاپتہ ہے, گمنام قرار نہیں دیا جا رہا, آج پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. آج ہمیں وہ والدین یاد آئے ہوں گے جو اپنے اولاد کے آمد کے منتظر ہیں. آج ہمیں وہ غریب یاد آیا ہوگا جس کے گھر ہوگا چولہا بجھ چکا ہے. آج وہ بچہ یاد آیا ہوگا جو تعلیم کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے. تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ملک سے بحیثیت قوم بہت محبت کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک اور اس کے بعد اس سے وابستہ اداروں کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا گو رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے کہی, اور یہی اس وقت ہمیں سوچنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اکمل بھائی, یہ فرمائیے کہ آپ سے ذرا معیشت کے حوالے سے ذرا گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے, کیونکہ آپ ان معاملات کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعتاً کیا ہوتا رہا. ابھی توانائی کے حوالے سے جیسے میں دوسرے دن دیکھ رہا تھا حماد صاحب کی اسٹیٹمنٹ, جو میں بڑا حیران تھا دیکھ کے کہ اتنا اہم پورٹ فولیو ہونے کے بعد بھی, اتنی اہم ذمہ داری ہونے کے بعد بھی جو کچھ ہوتا رہا, پہلے تو عوام کے سامنے نہیں لایا گیا, اور پھر اب حکومت جانے کے بعد جن چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے وہ سب کے لیے ناقابل فہم ہیں. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو معاملات ہیں, خاص طور پہ IMF کے ساتھ جو تعلقات کی بات ہو رہی ہے, کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مختصر وقت میں اگر چیلنجز اتنے زیادہ ہوں گے تو کیا حل کیا جا سکے گا ان کو؟ اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی, اور جتنی دیر تک نہیں آتی, کیا آپ کے خیال میں یہ معاشی مسائل ان کا شارٹ ٹرم کے اندر کوئی حل نکل سکتا ہے؟ اس پہ چاہوں گا ذرا گفتگو کیجیے. دیکھیں, جہاں تک بات ہے نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی, تو آج کل کی جو دنیا ہے اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی سے بالکل باؤنڈ ہے. اگر کوئی بھی ملک اکنامکلی اسٹیبل ہوگا تو وہ پولیٹیکلی بھی اسٹیبل ہوگا, وہ جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی بھی اسٹیبل ہوگا, انٹرنیشنلی اس کے ریلیشن کی اگر آپ بات کریں تو اس حوالے سے بھی وہ اسٹیبل ہوگا. تو جو اکانومی ہے نا, دیٹ از دی فرسٹ پرائمری اینڈ امپورٹنٹ اسٹیپ. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارا تھوڑا سا مسئلہ یہ رہا ہے, چاہے وہ سابقہ حکومت کو لے لیں, اور جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑی ان کی اکانومی سے ریلیٹڈ جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر بڑی تنقید کرتا رہا ہوں, اور ابھی جو موجودہ حکومت کو بھی آپ لے لیں تو وہ بھی ان کی پرائرٹیز میں آپ کو کہیں پہ بھی اکانومی نظر نہیں آتی ہے. اب یہ نئی والی حکومت آئی ہے تو آپ دیکھیں انہوں نے بھی وہی نیب, وہی کیسز, اور یہ وہ ایک الگ ڈائریکشن کی طرف چل نکلے. اکانومی کی بات جو ہے نا وہ اپیرنٹلی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, یا اکانومی سے مراد ایک غریب آدمی کی بات, بے روزگاری کی بات, تعلیم کی بات, صحت کی بات, وہ کوئی نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ جی یہ اب سے لے کے اب تک جو ہے نا وہ ہوا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک پراپر اکانومک پالیسیز جو ہوتی ہیں نا وہ حکومتوں کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہوتی. جو اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں یہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں, اور وہ حکومتوں کے آنے جانے سے تبدیل نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ آج سی پیک جو ہے نا وہ اس کے اوپر سارے پروجیکٹ ڈال دو, اگلی حکومت آئی اس نے سارے پروجیکٹ نکال دیے. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ انڈسٹری کے اوپر فوکس کرو, دوسری گورنمنٹ آئی اس نے انڈسٹری کے سارے پروجیکٹ بند کر دوسرے شروع کر دیے. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس طرح چیزیں ہوتی رہی ہیں, اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. آج یہ احساس پروگرام ختم کیا, اس کا نام بے نظیر, مطلب دیز آر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ. وی شوڈ ہیو اکانومک پالیسی کہ ہمیں پتا ہو کہ جی ہم نے IMF کے پاس جانا ہے تو کتنے سال کے لیے جانا ہے, ہماری اگر GDP گروتھ کا ٹارگٹ اگلے 5 یا 10 سال کے لیے تو وہ کیا ہے. اب چاہے
4 हुकूमतें चेंज हो जाएं, लेकिन वो टारगेट शुड बी अचीव्ड। इंडस्ट्रियल ग्रोथ है तो उसके ऊपर हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे कहाँ तक जाना है, उसके बाद हमने जो है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को किस हद तक लेके जाना है, और ये सारी पॉलिसीज मेरा नहीं ख्याल है दिस शुड बी पोलिटिसाइज्ड। तो मेरी जो दरख्वास्त है वो यही है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, दे शुड फोकस ऑन इकोनॉमी फर्स्ट। Once the economy is stabilized, political environment, international relations, everything will be stabilized. And to start with, someone has yesterday told me कि जी interest rate जो है ना वो 12% से 15% पे जा रहा है। तो बड़े कम लोगों को ये बात पता है। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जी इस इंटरेस्ट रेट के पीछे फिलॉसफी क्या है। ये कोई जानबूझ के थोड़ी बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनका। उसकी वजह ये है कि अगर आपका इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो आपको मजबूरन इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से ऊपर रखना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि फर्ज करें मेरे अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे 10 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए और मेरा लेट्स से कि बैंक इज पेइंग मी 10% जो रेट है, और इन्फ्लेशन अगर हो जाता है 12%, 13%, तो मेरे पैसे तो 10 लाख पड़े कम हो गए ना भाई। मुझे साल बाद 1,10,000 मिलने, ठीक है। और जबकि इन्फ्लेशन के बाद 13 रुपए जो है ना वो मेरे लाख रुपए में से कम होने, अगर इन्फ्लेशन जो है वो 13% है, तो मैं तो नुकसान में आ गया कि 13% मेरे लाख रुपए में कम हो गया। या 1,10,000 में वो कैलकुलेशन आप कर लें कि 1,10,000 और उसका 13% माइनस करें तो वो 100 के भी 93 रह जाएंगे। तो इस सूरत हाल में करना पड़ता है, मजबूरी है, इंटरेस्ट रेट ऊपर करना पड़ता है। तो हल क्या है? हल ये है कि भाई आप इंटरेस्ट रेट को छोड़ो ना, आप इन्फ्लेशन को नीचे लाओ, कंट्रोल कर। वंस इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन जैसे झूठ सारी बुराइयों की जड़ है ना, तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में सब बीमारियों की जड़ जो है ना वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल्ड हो तो आप यकीन करें आपकी पॉवर्टी, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी दीगर चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं। और इस इन्फ्लेशन के ऊपर जो है ना वो हमारे मुल्क में जो है ना वसाइल की भी कमी नहीं है। फर्दर ये मैं आपको बताऊं, वसाइल की कमी इन द सेंस नहीं है कि एग्रीकल्चर में हम अगर चले कमी नहीं है तो मोर और लेस इक्वल पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी एग्रीकल्चरल जो है वो इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी नायली की वजह से हो जाती है, वो एक अलग बात है। अनलाइक श्रीलंकन इकोनॉमी जिनका गंदम और चीनी सब एक इम्पोर्ट होता है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत कम जो है वो इम्पोर्ट होती हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्ट में जो रिलाय करना पड़ता है वो हमारी फ्यूल और जो उससे रिलेटेड एनर्जी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम अगर मैनेज कर लें तो हम बड़ी आसानी से इन्फ्लेशन पे काबू पा सकते हैं। और ये एक चीज है, पिछली हुकूमत हो ये हो, इन लोगों से फ्यूल और एनर्जी ये दो चीजें जो है ना ये काबू में नहीं आई, और इन दो चीजों के काबू में ना आने की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन हर जगह प्राइसेस इन्फ्लेट की है, बढ़ गया और पूरी इकोनॉमी को ये कैंसर की तरह खा गया। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एंड देयर आर सेवरल मेनी रीजंस जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है, जिसको पाकिस्तान में महंगाई कहा जाता है, जबकि महंगाई नहीं होती। ठीक है, मनी सर्कुलेशन होती है, ये एक सारी थ्योरी है। अब ये इसके जवाबात अगर दें तो ज़्यादा बेहतर है ना, लोगों को ये पता चल सके। ये नोट प्रिंटिंग का इशू है, ये रुपये डॉलर की पैरिटी एक बड़ा मसला बना रहा है, इसके अंदर क्यों कमी ज़्यादती होती है। अब वो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करते हैं, लेकिन जो आदाद शुमार पेश करते हैं, खैर बहरहाल उसका जवाब उनके पास नहीं होता। आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर दूसरी बात ये कि ये जो टैक्स मनी है, जो लोगों से पैसा अपने रेवेन्यू साइड के ऊपर आ जाता है ना, ज़रा अकमल भाई अभी से आगे चल के ज़रा पूछेंगे कि इसके ऊपर आपके पास टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई के ऊपर है, आपके पास रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं। जब आपने इसको पाइल अप कर लिया, जब आपके पास एक हैंडसम अमाउंट आ चुका था, जैसे आपने बताया, मैं तो ये सवाल कर रहा था कि उसकी हैसियत और हैसियत क्या है, ठीक है ना, तो उसकी एग्जिस्टेंस किस लेवल की है, पहले तो ये बताना ज़रूरी है। और फिर वो जो आपने अदायगियों का जो एक स्केड्यूल बनाया था वो क्या रखा था, नहीं डिस्क्लोज़ हुआ। फिर आपने उसमें से पब्लिक स्पेंडिंग कितनी करनी है, उसका कितना पोर्शन था, नहीं बताया गया। फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या करना था, यूनिट अपग्रेडेशन के हवाले से नहीं बताया गया। और बहुत सारे सवालों के जवाब थे, वो शायद वो जो हुकूमत कर गए अभी अपने लोगों को इसका जवाब दे दें कि ये इसके बीच में बैरियर्स है जिसकी वजह से डिलीवर नहीं कर सके। अब मेरा सब सवाल आपसे ये है कि अब जो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं लोग पढ़े लिखे हैं तो सही मामलात को आप समझते भी हैं, अभी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी पॉलिसी थी क्या करने का इरादा रखते थे, और 4 साल में अगर कोई साजिश हो भी गई
تو اس سے پہلے جب سازش نہیں ہوئی، اب وہ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر کسی کے ساتھ وہ انٹرویو دے رہے تھے فارمر پرائم منسٹر، وہ کہنے لگے کہ جی مجھے جولائی سے پتا تھا کہ سازش میرے خلاف جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. اس جولائی سے پہلے کیا سچویشن تھی جب معاملات آپ کے کنٹرول میں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اب مطمئن تھے آپ کارکردگی سے؟ سب سے بڑی بات ہمارے ساتھ یہی رہی کہ ہم نے جب دیکھا، دیکھیں کسی بھی بنیادی چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، خاص طور پہ ملک کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک معاشی اصلاحات اور ایک انتظامی اصلاحات. نہایت افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم موجودہ جو حکومت سابقہ گئی ہے اس کو ہم دیکھیں تو 4 سال میں لوگوں کو دونوں چیزوں میں کہیں بھی مطمئن نہیں کر سکی. اچھا، سب سے بڑی بات جو میں نے شاید ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ کہی تھی کہ جناب وہ آج بھی اپنے آپ کو بحیثیت کپتان سمجھ رہے ہیں، وہ وہی سمجھ رہے ہیں کہ باؤنڈری کے اندر یا باؤنڈری کے باہر. نہایت افسوسات کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں اس وقت بھی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، جن حالات میں موجودہ حکومت قیام میں آئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس بھی کوئی اصلاحی پروگرام ہے، چونکہ ابھی تک عملی طور پہ کچھ نہیں دیکھا گیا، یہاں دکھایا جا رہا ہے. آج بھی اسی ٹریک پہ آپ لے کے جا رہے ہیں کہ جناب یہ چور تھا، یہ ڈاکو تھا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے بھی یہی کیا، ان کی پوری حکومت صرف اسی راگ الاپنے میں لگی رہی کہ جناب یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں. بے شک ہے بھائی، اب بات ہے جب آپ نے کسی چیز کا نظام سنبھالا ہے تو اس کے لیے ڈیلیور کیسے کرو گے. جس دن پہلے دن شہباز شریف صاحب نے حکومت لی، نہایت جوش خطابت میں ایک چیز کہہ گئے وہ، جس کا میں نے اسی دن ان کو سیکنڈ کیا تھا کہ جناب آپ نے کہہ دیا کہ اب جو ہے نا کم از کم آجر یا مزدور کی قیمت 25,000 روپے ہوگی اس کی ماہانہ، اور اتنے % ہم بڑھا دیں گے سیلریز کے اندر، اور خاص طور پہ جو پینشن پیسوں میں. بات ہی کہاں سے؟ ہواؤں میں. یا قوم کو اس وقت مت لے کے جاؤ کہ آپ سے وہ توقعات وابستہ کر لے. خان صاحب کی حکومت نے یہی کیا، پہلے دن بیٹھتے ہی اتنی نوکریاں دے دیں گے، اتنے مکانات دے دیں گے. کہاں سے؟ کوئی جن لے کے آئے آپ ساتھ؟ آپ کہتے ہو جی آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے، بے شک ہوئی ہوگی، ہمیں سے کوئی غرض نہیں اس لیے کہ آپ کے معاملات ہیں آپ جانو. جب آپ آئے تھے تو جو موجودہ حکومت ہے، جو موجودہ اتحادی حکومت ہے، اس نے کہا جی سازش ہوئی ہے. تو کیا قوم یہی چیز دیکھتی رہے گی؟ اصل چیز والی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، آپ احتساب میں کھڑا ہوں، آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کی وہ کیا ول ہے جس کے لیے آپ حکومت حاصل کرنے میں لگے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کی وہ خواہشات وابستہ ہیں جو آپ کے ذاتی مفادات سے وابستہ ہیں، آپ سے جو لوگ منسلک ہیں ان کے مفادات وابستہ ہیں. قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ بحثیت قوم تو آج بھی ہم کہاں سے لے کے کھڑے ہوئے یار، ہم پوری دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کون آئے گا، کون ہماری مدد کرے گا. اب یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، کم از کم انتظامی لحاظ سے وہ ادارے جو ملکی سالمیت سے وابستہ ہیں وہ آج بھی جاگ رہے ہیں. وہ جن کا کام سرحدی محافظت کرنا ہے وہ آج بھی اندرونی معاملات کے اندر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو جس طرح نے اسٹیبلش کیا، جس طرح سپورٹ کی، تو کم از کم خان صاحب کی حکومت تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جانی چاہیے تھی. اگر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے آتے ان کی پہلی حکومت کے اندر جو تقریر کی گئی تھی، اس وقت IMF کے پاس نہ جانے کی بات کی تھی، اس وقت کاسا توڑنے کی بات کی گئی تھی. یار آپ قوم کے سامنے اپنے آپ کو کھڑے کرتے تھے، آپ کہتے ہیں یار دیکھو یہ حکومت بہت چور تھی، بہت ڈاکو تھی، یہاں میں کھڑا ہوں، یہ اس ٹائم جو گراف ہے وہ معاشی طور پہ یہ ہے، انتظامی طور پہ یہ ہے، سرحدوں کے اندر یہ ہے، سرحدوں کے باہر یہ ہے. خدا کی قسم یہ قوم وہ ہے، کم سے کم پاکستانی قوم، جو اپنی عزت کے علاوہ سب کچھ آپ کو دینے کو تیار بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ سے امیدیں تھی نا. اچھا، ہمارے ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم شخصیت پرست لوگ ہیں. نہایت افسوس میں آ رہا تھا اسی طرف آ رہا تھا. چلیں اب اس کی وضاحت کریں. ایسا ہی ہے، ہم اندھی تقلید پہ لگ جاتے ہیں، اندھی تقلید کا. اور اگر آپ کو اس کی مثال دیکھنی ہے، ابھی آپ جائیں کسی پل کے اوپر جو گزر رہا ہے یہاں سے، کھڑے ہو جائیں اور خواہ نیچے دیکھنا شروع کرتے ہیں، 4 آدمی ویسے ہی کھڑے ہو جائیں گے، اس کے پیچھے 4 اور آ جائیں گے بنا سوچے سمجھے کہ یار ہم کس کام سے جا رہے تھے، یہ ہمارا مقصد کیا ہے. جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے، بحیثیت قوم اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ یہ علم رہے گا کہ ہم ایک کے بعد پھر کسی ایک سے امید وابستہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا مسئلہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ شخصیت پرستی ایک مسئلہ بن چکی ہے اور ہمیشہ سے مسئلہ رہی ہے. اس سے باہر نکلنا ہوگا، ملکی مفادات کے بارے میں سوچنا ہوگا اور ذاتی مفادات کے اوپر ترجیح دینی ہوگی. اچھا، وہ جب یہ اوتھ لے رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ، تو اس میں یہ جو الفاظ ہیں یہ شامل ہیں کہ میں اپنے جو ملک کا مفاد ہے، ذاتی مفاد کے اوپر ملکی مفاد کو ترجیح دوں گا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. بہرحال اب جاننا یہ کہ یہ جو معاملات ہیں آخر حل کیسے ہوں گے، اور اگر یہ سیاسی استحکام نہیں آتا تو پھر یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے. کیونکہ اس وقت ہم اپنے ارد گرد جب نظر دوڑاتے ہیں تو ریجن میں، پورے خطے کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آگے نکلنے کی. اس میں کیسے شامل ہو سکیں گے؟ اکمل بھائی یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے انڈیکیٹرز ہم دیکھتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ ایکسپورٹس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جی آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے. میں اس کے اوپر اختلاف رکھتا ہوں
ایک آپ سمجھ لیں کہ 25 سے 30 بلین ڈالر کا ایک فگر ہے، اس کے بیچ میں ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہم جو ہے وہ ایکسیڈ نہیں کر پاتے. ہاں روپی ڈالر کی پیرٹی یقیناً اس کے اندر ایک امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے شاید نمبر جو ہیں وہ بڑے آ جاتے ہیں. ہم بائی اینڈ لارج کیسے دیکھتے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے کوئی پلان تھا جس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ کیونکہ یہاں پہ تمام چیزیں ساری ہاؤس جو ہے پورا ڈس آرڈر نظر آ رہا تھا. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور آگے کیا فورسی کرتے ہیں کہ کیا کوئی لانگ ٹرم پلان لے کے گورنمنٹ آ سکتی ہے؟ اور انٹل اینڈ انلیس اگر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں آئے گی تو یہ جو رونا گانا اس وقت ہو رہا ہے کہ میرے پاس میجورٹی نہیں تھی ورنہ میں یہ کر سکتا تھا اور یہ کچھ ہو سکتا تھا، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ ذرا فرمائیے اس کے بارے میں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے پچھلی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو، ان کی کوئی کلیئر کٹ جو ہے وہ اکنامک پالیسی نہیں تھی، نہ انہوں نے اس اکنامک پالیسی کو بنانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور سابقہ حکومت کا بھی اور موجودہ حکومت کا بھی جو رویہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ وکٹمائزیشن کی طرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے دونوں طرف سے یہی ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ایک شخصیت پرستی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ایلینور روز ویلٹ تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ گریٹ مائنڈز جو ہے نا دے ڈسکس آئیڈیاز، بالکل ایسا ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس، جی ٹھیک ہے نا، اور اسمال مائنڈز جو ہے نا وہ دے ڈسکس پیپل. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ابھی تک مائنڈ سیٹ جو ہے نا بڑا اسمال ہے. ہم پرسنالٹیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمیں پرسنالٹیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آئیڈیاز کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ آئیڈیاز کیا ہیں. اچھا میں جو ہے نا تھوڑا سا ریگارڈلیس آف پارٹی بلونگنگ یہ جو کانسپیریسی کے حوالے سے جو ایک تھیوری لے کے آئے ہیں خان صاحب، تو وہ اس سے تھوڑا سا ایگری ان دا سینس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ امریکن مداخلت جو ہے وہ آج پہلی مرتبہ تھوڑی ہوئی ہے. جو بات وہ کر رہے ہیں نا، انہوں نے تو آپ یہ سمجھیں کہ اوپنلی ایک قسم کی یہ بات کر دی ہے. میرے حساب سے یہ پچھلے 50 سالوں سے ہمارا المیہ یہی رہا ہے کہ ہر حکومت کو اٹھانے بٹھانے گرانے میں بڑا رول ہوتا تھا ان کا. ٹھیک ہے نا، یہ صرف اس حکومت کا نہیں ہے المیہ، بلکہ اس سے پچھلی حکومتوں کا بھی یہی المیہ تھی. ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز سے تو باہر نکلنا ہوگا کہ ہمیں اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی رکھنی ہوگی. اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. نہ اب دوسرے جو ممالک ہیں جس ملک کو آپ دیکھیں وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتا ہے، وہ دوسروں کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کرتا. مجھے نہیں پتہ یہ فلسفہ کون دے رہے ہیں. اب اگر وہ پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں یا پی ایم ایل این یا پی ایم ایل کیو والے دے رہے ہیں، اس کے اوپر تو سب کو اتفاق کرنا چاہیے نا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہونی چاہیے اور نظر آنی چاہیے. لیکن اس ایجنڈے کو ٹو کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اداروں کی بہرحال توقیر کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے. کیونکہ آج اگر پی ٹی آئی والے یہ بات کر رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو فوج ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو ڈائریکٹلی برا بھلا تو نہیں کر رہے لیکن ایک طنز قسم کا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے کہ بھائی آج آپ کر رہے ہو طنز، کل کو فرض کریں آپ کی اگر گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر پی ایم ایل این والے یہ شو تو وہ تو بیچاری رگڑے میں آ جائے گی کہ چاہے پی ٹی آئی والے آئے پی ایم ایل این والے آئے تو وہ تختہ مشق بنا لیں گے. تو میرے حساب سے اداروں کو بحیثیت ادارہ ان کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس میں پرسنالٹیز کو جو ہے نا وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، بٹ یٹ آئی مسٹ سے کہ جو ادارے خاص طور پہ عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ، اس کو بالکل آپ سائڈ پہ رکھیں اور خود ان اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے سائڈ پہ رکھیں. اور دوسری چیز یہ کہ اپنا ایک ذرا سیلف انالیسس کے حوالے سے بات ہو جائے نا. انالیسس ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس کے بارے میں باری تعالیٰ بھی ہم سے کہتا ہے کہ اپنا تزکیہ کرو، تزکیہ نفس کرو، اپنے جو معاملات ہیں ان کو دیکھو، اور اگر یہ درست نہیں ہوں گے تو لامحالہ اس کے اثرات پوری سوسائٹی پہ نظر آئیں گے. اس اسلامک تھیوری ہے، یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. یہ ہمارے یہاں پولیٹیکل لیڈرز اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. اگر اس سسٹم کی اگر خوبیاں اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں، ریاست مدینہ کی میں حیران ہوتا ہوں، بات تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کی جو کوالٹی تھی نا، جو اس کا کور تھا، اس کا کرکس تھا، وہ یہی تھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر اگر انفرادی اگر معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے تو اس کا امپیکٹ پوری سوسائٹی پر آتا اور ایونچولی پورے ملک پر اور پھر پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. یہ ایجنڈا تھا. بہرحال اب آپ نے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، یہ پڑھا بھی یا نہیں ہے، کسی نے بتا دیا، تو اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو اب تک رہی ہے. پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. وہ سب ہر تقریر کے اندر تذکرہ کیا گیا. ابھی بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, وقت کیونکہ ہمارے پاس محدود ہوتا ہے, اس کے اوپر مختصراً گفتگو کی جا سکتی ہے. یقیناً ریاست مدینہ کی بات کی گئی. بریک پہ جانے سے پہلے چند چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا. ممکن ہو سکتا ہے کانوں کو سننے میں بڑا اچھا لگا. میں خود پہلی دفعہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بڑا متاثر ہوا کہ واقعتاً کوئی ایسا لیڈر ہے جو یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اور اگر اس میں کامیاب مکمل نہ بھی ہوا, اگر اس کی بنیاد بھی ڈال دیتا ہے تو یقیناً اس کے نتائج آگے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جس طرح اور دیگر لوگ بری طرح مایوس ہوئے, میں بھی شاید ان لوگوں میں شامل ہوں جو بہت بری طرح سے مایوس ہوا ہوں ان سارے جو اقدامات ہوتے رہے. آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی زندگی کا عملی ہمارے لیے ایک راہ متعین کی گئی, بہترین نمونہ ہے. کسی چیز کی کہیں کوئی کمی نہیں ہے, اور دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا اس میں حل نہ ہو, جس کی مثال موجود نہ ہو. بات ہم نظام یا ریاست مدینہ ہی کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا بنیادی جو کلیہ ہے میں خود احتسابی ہے. خود احتسابی بے شک ہے. اور اس پہ اس کا دوسرا جو پیرا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں لوگوں کے لیے کہ وہ آپ کے فالوورز ہوں, اور آپ کے اندر اس چیز کی ججمنٹ صحیح اور غلط کی جو ہونی چاہیے. یہاں بالکل الٹ دکھا, عملی طور پہ کچھ اور دکھ رہا ہے. آپ اگر ان کے ہم جو صاحب ریاست مدینہ کی بات کر کے پوری قوم کو ایک میں یہی کہوں گا بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اس میں قطعاً وہ جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکے. وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا خود احتسابی اور عملی اقدامات. آپ ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ جناب میں یوں کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اس لیے میں اس کو دہرا یوں رہا کہ تمام باتیں علاوہ ایک مذاق کے کچھ بھی نہیں تھیں. اور نعوذ باللہ جو ان کی اپنی ذاتی زندگی کے اگر آپ معاملات دیکھ لیں تو سب سے زیادہ میرے خیال ہے ان کو اپنے احتساب کی ضرورت ہے. پھر دوسرا, ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ اسلامی نظریے پہ قائم ہوا, جہاں ریاست مدینہ لے کے آ رہے تھے. اس کا بنیادی کلیہ شرک کے بعد اگر ہے تو سودی نظام کی خاتمے کی بات کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ تو پورا نظامی سود پہ لے کے چلنا شروع ہو گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد جن لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا ان کا نظام بھی یہی تھا کہ کاؤ کھماؤ اور نکل جاؤ. اور ایک کے بعد ایک, میں پچھلے پروگرام میں آپ کی کہہ چکوں کہ جس طرح میوزیکل چیئر ہوتی تھی نا کہ اب تیری باری اور میری باری, عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ اسی امتحان سے گزر رہے ہیں, اور اللہ کا نظام ہے. بے شک. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی خود احتسابی کے عمل سے باہر نہیں آئیں گے اور اس کا عملی نمونہ مظاہرہ نہیں کریں گے تو کہیں کہ آپ نے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے احتساب کے لیے. اب یہ اور بات ہے, اس کا فیصلہ کوئی اور کرے گا, جس میں سب سے بڑی طاقت ہمارے رب کی. اور اس کے بعد جب یہ اپنے آپ کو سیاست میں لے کے آ گئے تو اس کے بعد قوم کی اور عوام کی ہے. آپ نے آج جس چیز کو مثال بنا کر آپ نے کہا جی امریکہ بات ہی ہے, تو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے نا. بھائی اکمل بھائی والی بات کوئی نئی چیز تو نہیں تھی یا پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا. بات یہ جب آپ حکومت میں بیٹھے تھے سب کچھ اچھا دکھ رہا تھا, جب آپ کو کان سے پکڑ کے باہر نکالا گیا تو آپ نے کہہ دیا جی اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہے کہ جناب وہ ایک جو ہماری سیاسی اور وابستگی اگر ہم کہہ لیں کہ جناب ہم جذباتی بہت ہیں. تو کہا گیا جی امریکہ جو ہے نا اس کی وجہ سے اور مجھے غلامی نامنظور. بھائی آپ جب حکومت میں آئے تھے آپ کو نہیں یاد ہے کہ آپ کن شرائط پہ آئے تھے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کو کرکٹ کے میدان سے نکال کر کیوں لا کے یہاں پہ بٹھایا گیا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کیا کیا کام کیا؟ اٹھا لیں پوری لسٹ. ان کے دور میں جو قرضے لیے گئے وہ دیکھ لیں. اور جن ابھی کی بات ہے سر, آپ گورنر پنجاب کون ہے؟ کس کا آدمی ہے؟ بس اب آج تک آپ اقوام متحدہ کے بعد پاک فوج کے اوپر کیچڑ اچھلوا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی مذمت نہیں آئی. ٹھیک ہے, آج آپ پھر وہی کہہ رہے ہیں اب باجوہ صاحب مداخلت کریں اور فریم ورک کروائیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہمیں جو نکالا گیا ہے وہ انہی قوتوں اور طاقتوں کی وجہ سے نکالا گیا, دوسرا انہی سے دادرسی کی طلب کر رہے ہیں. جب تک آپ یہ دوہرا معیار ختم نہیں کریں گے نا تو ریاست مدینہ کی تو بات بہت دور کی ہے, آپ آئینی طور پہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ پھر عوام کے کٹہرے میں کھڑے ہیں, ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو معذرت کے ساتھ ان کے جذبات سے کھیل کر پھر اپنے آپ کو اسی جگہ لا کے بٹھا لیں اور حصول اقتدار کی جو منزل ہے وہ حاصل کر لیں. بالکل آپ نے کہا یہ پبلک سینٹیمنٹ کا جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لوگ باشعور ہیں, معاملات کو سمجھ رہے ہیں,
اور یہ ہماری بھی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ معاملات ان کو صحیح طرح سے ان کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کے سامنے صحیح تصویر لے کر آئیں. اکمل صاحب، اب آپ کا زراعت سے براہ راست تعلق ہے. آپ سے بات کر کے ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ جو یہ معاملات ہیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. پاکستان کے اندر جیسے ابھی $8 ارب مثال ہے، اگر پاکستان کی مثال نہ بھی دوں، اگر ایسے ملک جہاں پہ جس کی جی ڈی پی کا انحصار ہے زراعت کے اوپر اور کہا جاتا ہے لامحالہ 70% کے قریب جو اس کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے، اب تو یہ صرف مثال ہی رہ گئی ہے، تو وہاں پر اگر آپ اتنی بڑی ادائیگیاں اگر آپ فوڈ امپورٹ کے اوپر خرچ کریں گے تو یہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں اس کی ضرورت پیش آ رہی تھی؟ کیوں آپ نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام نہیں کیا؟ صورتحال یہ رہی کہ آپ کو فرٹیلائزر کے لیے لائنیں لگا کر لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی ہے. چیزوں کو جس طرح مینیپولیٹ کیا گیا، پرائسنگ کے اوپر جو مسائل رہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جس کے اوپر کہا گیا تھا شروع میں آ کے، میں اس پہ بھی بڑا متاثر تھا کہ ہم جی چائنا سے وہ ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے، ہمارے سیڈز کے اوپر کام ہوگا، ہماری پر ایکر ییلڈ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، ہم پتہ نہیں کیا کیا. ذرا بتائیے گا اس اینڈ کے اوپر کتنا کام ہوا، کیا واقعتاً اس کے اوپر ڈیلیور کر سکیں، یہ فرمائیے. دیکھیں، ایک مکمل اکنامک پالیسی لانے میں تو یہ ناکام رہے ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ میں یہ شاید جی کوٹ کرتا جی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ہیپوزٹ وے میں چیزیں انہوں نے کی ہیں، کچھ فارچونیٹلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جیسے فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، 30 بلین کے لگ بھگ، ٹھیک ہے 30 نا. بلین ہی. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تھا ایف اے ٹی ایف والوں نے جو پابندیاں، جو سینکشن، جو لاز بنوائے ان سے، اور پلس یہ روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ، ان دونوں چیزوں نے بڑا اس میں اکاؤنٹ فور کیا، اور ہنڈی حوالے کی جو ہے وہ نفی ہوئی. تو اس کے نتیجے میں یہ ساری جو ریمیٹنس ہے یہ بیسیکلی چینلائز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہیں، یہ اچھا، بڑی میرے نہیں پاس ہیں. سلائٹ ریزرویشن اس کے اوپر بھی ہے. میں یہ مان سکتا ہوں آر ڈی اے کے ذریعے 1 یا 2 بلین تو آپ نے کلیکٹ کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگین $30 بلین مور دین یور ایکسپورٹس، وہ کون سا پیسہ تھا جو یہاں پر آ رہا تھا؟ اس کے بارے میں اگر سینٹرل بینک کوئی دے سکے تو ضرور دے. نہیں، ریمیٹنسز تو تھیں اس ہاں میں، تو ہاں اس میں کوئی نہیں، شک وہ نہیں ہے. ریمیٹنسز کا نام تو ان کو ضرور دے سکتے ہیں، لیکن کون لوگ تھے؟ نہیں، میں یہی آپ سے عرض جی کر جی رہا ہوں نا، اس جی سے پہلے یہ وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے ہنڈی اور حوالوں سے بیچتے تھے. ٹھیک ہے، ایلیگل چینل استعمال کرتے تو جی ہاں. چینلائز ہونے کے بعد اب انہوں نے جب سختی کی، یہاں پہ مطلب پابندیاں لگائیں کہ جی آپ اتنے سے زیادہ پیسے لگائیں گے تو سورس بتائیں، اور یہ کہ آپ کو پتہ ہے جی جی بینکس والوں نے کی. جی تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ لوگوں کو مجبوراً جو ہے نا وہ پیسے آفیشیل چینل سے بھیجنا پڑے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ انہوں نے ریمیٹنسز بڑھائی ہیں، ریمیٹنسز کو چینلائز کیا. پہلے جو بلیک ڈور سے ہمارے پاس اماؤنٹ آتی تھی وہ اب لیگل وے میں چینل آنے سے شروع ہو گئی. آنا ٹھیک ہے. شروع ہو گئے. اس کے اوپر بہت اسکوپ ہے، اس کے اوپر بہت ورکنگ کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. آن دی ادر اینڈ ایکسپورٹس میں ہماری انڈسٹری یا بڑی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. مطلب 30-32 بلین بھی اگر ہم نے ابھی اس انڈسٹری میں کر لیے تو میرے خیال میں مور دین انف ہی مور سمجھا دین جائے انف گا. ہے گیون سرکمسٹانسز میں جس طرح کی پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں. اس کے بعد انفارچونیٹلی ان لوگوں کو نیچے سے، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو یا یہ پچھلی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اکنامکلی، ان کو ٹیم بھی اچھی نہیں ملی. کیونکہ نیچے کے جو لیول کے جو بیوروکریٹس تھے وہ اسٹل ان کے لگائے ہوئے نہیں تھے. یہ ان لوگوں کے تھے جو پچھلے 70 سالوں سے حکومت کر رہے تھے. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں فرض کریں ایک پلانٹ کا مینیجر ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، اور میں آگے رپورٹ دیتا ہوں نہیں جی یہ پلانٹ چل نہیں سکتا، اس میں تو بہت بڑی خرابی ہے اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں فرض کریں میری پارٹی بلونگنگ کسی اور سے ہے، امیجیٹلی دوسری پارٹی آتی ہے، میں وہ پلانٹ چلا دیتا ہوں اور وہ اس کو بول دیتا ہوں اس کا تو بیلٹ خراب تھا. جی، یہ ایک بات ہو گئی نا. ٹھیک ہے. ایسا پاسبل ہے. تو اس ہے. طریقے سے کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ جہاں پہ بیوروکریسی میں اور ان کی گورنمنٹ میں بڑے گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ان میں بڑے ڈفرینسز رہے ہیں، اور اس کی وجہ پولیٹیکل بلانگنگ. تو اس وجہ سے بھی یہ لوگ اپنے جو پالیسیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام. پنجاب کے اتنے سارے آئی جیز چینج ہوئے، اب وہ ایسی تو نہیں چینج ہوئے نا. اب وہ جس کو لگاتے تھے وہ جی ادھر کا نکلتا تھا، پھر ہٹاتے تھے، پھر نکلتا تھا، پھر. تو اس وجہ سے ان لوگوں کی چونکہ پہلی گورنمنٹ تھی تو اس میں ان کی بڑی ناکامی ہوئی. تو میرے حساب سے تو ان لوگوں کو بڑا لرننگ حاصل کرنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اب آپ دیکھیں نا، اب جہانگیر ترین جیسے لوگ یا علیم خان جیسے لوگ
جو ان کی گورنمنٹ میں ان کے ساتھ اگر اس وجہ سے ملے ہوئے تھے کہ جی ہماری چینی کو یا ہماری جو لینڈز وغیرہ ہیں ان کو لیگلائز کر دیا جائے گا. کل انہوں نے علیم کے اوپر ایلیگیشن لگا دیا کہ وہ 300 ایکڑ کوئی میرے خیال میں جگہ تھی جس کے بعد. اچھا اب اگر وہ انہوں نے ان کو نکال دیا کسی وجہ سے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دوسری پارٹیز نے انہیں کیوں ایکسیپٹ کیا؟ اگر تو واقعی ہم لوگ جمہوریت پسند ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ میں اگر کسی کو کرپشن کی وجہ سے اپنی پارٹی سے نکال رہا ہوں تو آپ نہ لو نا. آپ نے موقع کا فائدہ اٹھایا, آپ نے لے لیا, اب آج وہ ہیرو بن گئے. ڈیفالٹ پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے آپ کے یہاں کہ آپ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہمارے پولیٹیکل سسٹم اتنا میلا ہو چکا ہے کہ اور یہ کب تک صاف نہیں ہوگا جب تک عوام میں شعور نہیں آئے گا. عوام میں شعور آ جائے کہ یار عوام کو بھی تو نظر آئے نا کہ جی یہ بندہ کل تک جو ہے نا ہیرو تھا, آج زیرو ہے, یہ زیرو تھا آج ہیرو ہے. یہ کب تک ہماری جو ہے نا وہ پالیٹکس, یہ چند اس کو کہتے ہیں پاور پالیٹکس, جی جی, کہ چند جو ہے نا وہ پاورفل لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے نا ہماری پالیٹکس رہے گی, اور وہ جب چاہیں گے حکومتیں تبدیل کریں گے, جب چاہیں گے حکومتیں جو ہے وہ بنائیں گے. اب اس میں آپ دیکھیں نا, اس میں اس وقت جو گورنمنٹ بنی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, تو یہ پھر بیچ میں کسی نے تو پاور پالیٹکس کی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اسٹیبلشمنٹ اگر بیچ میں نہیں آتی تو یہ ہم پاور پالیٹکس میں پھنس رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر پاور پالیٹکس ہے, آپ دیکھیں پنجاب میں جو ہے نا اوپنلی جو ہے نا وہ فلور کراسنگ ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو ایک ٹلٹ ہے دیگر آئینی اداروں کا, وہ بھی ایک سرٹن ایک سائیڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے. یہ تو چیز اسٹیبلش کی جا رہی ہے نا, اس وجہ سے عوام میں پینک پھیل رہا ہے. اگر سارے ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے اور عوام میں شعور آ جائے گا نا, یار تو سر یہ سارے کے سارے پاسٹ میں بھی ہونا چاہیے تھا نا. پھر مسئلہ یہ تھا کہ پاسٹ میں تو اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا, اس کو پاسٹ از ہسٹری. Let decide today. بالکل ٹھیک ہے. We should not follow the personalities. We should follow ideology. Exactly. ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ عوام جو ہے نا وہ فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. پاور پالیٹکس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایک چیز کو آپ اگر اس حلقے سے کھڑے ہو گئے نا, اگر آپ کی آئیڈیالوجی صحیح ہے نا, تو I should vote you. Not the وڈیرا, not the جاگیردار, not the so and so. آپ اس سسٹم کو ختم کرو. اگر ایک سال کے اندر اندر آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کی سیڑھیاں نہ چڑھے تو مجھے آپ, لیکن ود ان دا سسٹم, کیونکہ یہ تو پولیٹیکل کلچر ہے, اتنی جلدی اس کو آپ سیٹیسائیڈ نہیں کر سکیں گے. سیٹیسائیڈ ہو چکا ہے. یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو چینج آیا ہے, جس کو لوگ بول رہے ہیں کہ یہ چینج ہے, یہ چینج تو آپ سوشل میڈیا پہ لے کر آئے ہو نا. پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ جو ہے نا ابھی بھی گاؤں دیہات میں رہنے والا ہے نا. I don't agree sir. گاؤں کی آبادی میں ہمارے سے زیادہ یہ موبائل یوز کر رہے ہیں. نہیں کر رہی ہے لیکن وہ جو پولیٹیکل باؤنڈنگز ہے نا, اب میں آپ کو کیا بتاؤں, یہاں سے کراچی سے 150 کلومیٹر دور جا کر دیکھیں, صورتحال یہ اکثر مختلف ہے. میں سر ایک چیز کو اور بات کر رہا ہوں, اکمل بھائی کی ایک چیز میں نے ابھی جو سنی ہے بڑی بھلی لگی کانوں کو. یہ بات ہے فیکٹ, نیچے بیوروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی تھی. ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل فگر ہوتا ہے نا, ایک پولیٹیشین ہوتا ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسمارٹلی ان لوگوں سے کام لے. ٹھیک ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کسی اور کے تھرو یہاں تک پہنچا ہے, لیکن اب میں نے اس سے کام کس طرح لینا یہ میری ذمہ داری ہے. میں اس سے پلان کیسے کنسیو کروں گا یہ میری ذمہ داری ہے. اس کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں یہ ایک اسمارٹ پولیٹیشین کر سکتا ہے. لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ وہ ہاتھ کس طرف ملانا ہے یہ نہ پتا ہو, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کرے گا؟ مجھے یہ تو ذرا سمجھا دیں. پنجاب جیسے صوبے کے اندر پاکستان کی پاپولیشن کا ہاف آف دی پاپولیشن وہاں پر رہتی ہے, وہاں پر آپ ایک ایسے بندے کو لگا دیں جو کہ جی مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہاتھ سیدھا ملانا ہے, الٹا ملانا ہے, کھڑے دائیں طرف ہونا ہے, بائیں طرف, میں بھی سیکھنے کے لیے آیا ہوں, مجھے جواب تو دیں خدا را کہ کہاں سے پھر مسائل حل ہوں گے, کیسے پھر میں ہینڈل کروں گا, یہ بتائیں. دیکھیں, کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس سب چیزوں کا جو بیس ہوتا ہے, گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے عدل اور انصاف. بالکل ٹھیک ہے. جب تک یہ عام لوگوں تک مہیا نہیں ہوگا, مجھے یقین نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص سے وابستہ ہے کسی ادارے سے اور مجھے اس سے کوئی کام ہے, وہ انتہائی ایمانداری سے وہ کام کرے گا. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ ہم نے چہرے بدلے, نظام کو آج تک نہیں بدلا گیا. آج بھی ہم اگر وہیں کھڑے جہاں سے ہم چلے تھے, دیکھیں ابھی بھی آپ کے سامنے وہی چہرے بدلے جا رہے ہیں. پسند ناپسند ذاتی مفادات سے وابستہ کی گئی ہے, کہیں بھی انصاف یا عوام کے مفاد میں نہیں ہے. آج بھی ادارے اسی جگہ کھڑے ہوئے. دیکھیں, معذرت کے ساتھ جو ادارہ قائم ہوتا ہے یہ انسداد رشوت ستانی, سب سے زیادہ رشوت دی جاتی ہے. ٹھیک, آج جو بھی ادارہ قائم ہوتا ہے کہ قانون سازی کے لیے, سب سے پہلے نظام جو آج مارکیٹ میں آ چکا ہے جسے آپ انکار نہیں کر سکتے
کہ ہر آدمی سمجھ چکا ہے کہ اگر آپ نے اپنا کوئی فیصلہ بذریعہ عدلیہ سے کروانا ہے تو وکیل کے اوپر توجہ نہ دو، آپ جج پہ توجہ دو، آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آج بھی اگر آپ نے کسی تھانے کے ایس ایچ او سے کام لینا ہے تو اس سے بات نہیں کرو، اس کے لگانے والے سے بات کرو. ٹھیک ہے. جب تک انصاف اور عدلیہ پہ مبنی قانون سازی نہیں کی جائے گی، دیکھیں وہی والی بات ہے کہ جب چہرہ بدلتا ہے تو میرے نظیر انکم سپورٹ سے وہ تعمیر وطن یا کسی اور نام سے جاتا ہے، یا ڈیم بچاؤ کے نام پہ جاتا ہے، اکاؤنٹس ان کے ہی بھرے جاتے ہیں. ٹھیک. عام عوام جہاں کھڑی ہو، مین اسٹیک ہولڈرز کون ہے؟ وہ میں اور آپ ہیں. آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم اسی نظام کو فالوورز ہیں. ہم شخصیت پرستی سے باہر نہیں آ رہے. ہمارے ادارے اپنے کام اس انداز میں یوں نہیں کر رہے کہ جب اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، وہی آپ کی بات، جب وہ لایا جائے گا جی ٹھیک تو یقیناً اس سے کوئی موادات ہوں گے، اس سے کوئی کام لینے ہوں گے، تو وہ ان کے کام کرے گا، میرا کے کام کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. میرے صاحب باتیں بہت ساری ہیں اور وقت کیونکہ ہمارے پاس کم تھا، کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو کر لی جائے اور یقیناً بہت کچھ دیکھنے والوں کو بھی سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. اکمل بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مصروفیت بہت زیادہ ہے، یقیناً عید کے دن ہے، عید ابھی قریب ہی رہی ہے، تو اس کے بعد پہلا دن آج جو ہے وہ ورکنگ سمجھا جا رہا ہے. تو جناب کوشش یہ کی کہ اس مختصر وقت میں جو سیاسی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے. شعور اور آگہی پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور وہ کوشش ہم کرتے رہیں گے. بہت سارے معاملات ہیں، میں بار بار اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جیسے دوران گفتگو ابھی ہمارے معزز مہمان نے ایک بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا، وہ یہ کہ شخصیت پرستی سے باہر نکلنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے اور کون ملکی مفاد میں. ذاتی مفادات کے لیے سب کوششیں کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کوئی صورتحال زیادہ مختلف نہیں تھی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون ڈیلیور کر سکے گا اور واقعتاً یہ جو ابھی دعوے کچھ عرصے پہلے کیے گئے تھے، کیا اس کو پورا کرنے میں کوئی کامیاب ہوا ہے یا نہیں. یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب ابھی تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بہرحال جاتے جاتے بات آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے. اس بات کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لوں گا اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے